اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی نما فاطمہ معصومہ ظرفیشہ میم، جی گلشن زہرا ہنا میم، فاطمہ زہرا روحی میم، ثانیہ زہرا مونس، شیشمہ میم اور نکھت. آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی جی 7واں سبق ہماری گفتگو کیونکہ چل رہی تھی جی استاد اور شاگردی کے فرائض کے بارے میں، استادی اور شاگردی کے فرائض کے بارے میں. ٹھیک ہے. ساتواں سبق جو ہے وہ بتایا تھا کہ استاد کے جو خود فرائض ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. خود اپنے بارے میں ذمہ داریاں اس کی، شاگردوں کے سے متعلق اس کی ذمہ داریاں اور کلاس سے متعلق. تو خود سے متعلق جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم پڑھ چکے. آج 7ویں سبق میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ استاد کی شاگردوں سے متعلق جو ذمہ داریاں، استاد کے اوپر شاگردوں سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں یہاں بتائیں گے. نمبر 2 اسی لیے کہا ہے، نمبر 2 اسی لیے ڈالا ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات ہم نے بتا دی کہ اس بارے میں اپنے بارے میں استاد کی کیا ذمہ داری ہے. نمبر 2 شاگردوں سے متعلق استاد کی فرائض فریضیں ذمہ داریاں. ٹھیک. آئیے نمبر 1 اپنے شاگردوں سے متعلق استاد کا سب سے پہلا فریضہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں دینی آداب اور اخلاق کی تعلیم دے. آہستہ آہستہ انہیں دینی اخلاق و آداب کی تعلیم دے اور انہیں اس کی علم کی اہمیت سے آگاہ کر کے اعلیٰ بلند علمی درجات کے لیے آمادہ کرے. جی بلند اس کے لیے آمادہ کرے. بنیادی طور پر ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے. یعنی ظرف ویسے تو برتن کو کہتے ہیں یعنی جس میں رکھا جائے. ہر چیز کا ایک رکھنے کا جگہ ہوتی ہے. اور علم کا ظرف کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ دل. علم کا ظرف کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ دل اور عقل سلیم، سالم عقل. علم وہیں پہ آئے گا جہاں دل پاک و پاکیزہ ہوگا، عقل سالم ہوگی. ٹھیک ہے. اب کوئی چیز جو اس کی رکھنے کی جگہ ہے اس سے الگ رکھ دو، اس سے کہیں اور رکھ دو تو وہ نہیں رکے گی، وہاں خراب ہو جائے گی. اسی لیے علم کا جو ظرف ہے دل، پاک و پاکیزہ دل اور سالم عقل. لہذا استاد کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کا آغاز کرنے سے پہلے شاگردوں کو علمی حقائق کا بارے گراں اٹھانے کے قابل بنا دے. اپنے شاگردوں کو جو علمی حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں علم کی، جو کتنا بھاری ہے، یہ کتنا اہم ہے، اس کے بارے میں جو اس کی سچائی ہے اس کے بارے گراں بھاری بوجھ، کیونکہ علم ایک بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے، اس کو اٹھانے کے قابل بنا دے تاکہ وہ اس کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ سب شاگرد اس سے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں اور ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہیں. جی سر جھکا کے، مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت گردن نیچے جھکا کے. سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ. صرف یہی وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے طلاب، اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کے ذریعے ترقی اور کمال کی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں. جی سب سے پہلی ذمہ داری استاد کی یہی ہے کہ وہ علم کی حقیقت بیان کرے، علم کو اٹھانے قابل اپنے شاگردوں کو بنائے، علم کی اہمیت سے آگاہ کرے. جی تاکہ وہ پھر
استاد سے تواضع اور انکساری، اور سبھی کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئیں اور سر تسلیم خم رکھیں۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر استاد اپنے شاگردوں کی نیت کو پاک و پاکیزہ اور خالص بنائے۔ جی، نیت پاک و پاکیزہ اور خالص بنانے کی کوشش کرتا رہے کہ نیت کوئی خراب نہ ہو، شاگردوں کی کوئی گندی نیت نہ ہو، دنیاوی نیتیں نہ ہو، پاک و پاکیزہ اور خالص بنانے کی کوشش کرتا رہے، اور انہیں یہ سمجھائے کہ ان کی نظریں صرف نیک اور اعلیٰ مقصد پر مرکوز ہونا چاہیے۔ شاگردوں کو یہ سکھائے، یہ بتائے کہ ان کی نظریں، ان کی نگاہیں بلند مقصد اور پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، مرکوز ہونا چاہیے، ٹکی، مقصد بلند ہونا چاہیے اور اس پر آپ کی نگاہیں ہونا چاہیے، اور اسی لحاظ سے جتنا مقصد سخت ہے اتنا ہی سخت کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور صرف اسی راستے سے وہ علم الہی کی برکاتوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ محنت کے ساتھ ساتھ بندگی بھی کرتے رہنا، اس لیے کہ توفیق اللہ ہی دے گا۔ نمبر 2، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ جب استاد کو اپنے شاگردوں کی ذہنی استعداد اور صلاحیت، خلوص نیت نیک ہونا، اور ان کی روشن ضمیری، ان کا ضمیر روشن ہے، اس کے بارے میں یقین اور اطمینان ہو جائے، تو انہیں پھر علم کی قدر و قیمت اور علم حاصل کرنے کی اہمیت سے آگاہ کرے۔ جب پتہ لگ جائے کہ میرے اسٹوڈنٹس، میرے شاگردوں کی، استاد کو جب پتہ لگ جائے کہ میرے شاگردوں کی صلاحیت کیا ہے، نیک نیت ہے، ضمیر ان کا روشن ہے، ترقی کریں گے، ٹھیک، تو پھر انہیں علم کی اہمیت بتائے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، اس سے آگاہ کرے، اور انہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھا دے کہ کوئی انسان عالم ہستی کے حقائق سے اسی وقت واقف ہو سکتا ہے۔ عالم ہستی یعنی دنیا کی جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، اس سے اسی وقت جانکار ہو سکتا ہے، جان سکتا ہے جب وہ دونوں پروں کے ساتھ پرواز کرے۔ جب دونوں پروں کے ساتھ پرواز کرے گا، ظاہر سی بات ہے تبھی تو دنیا کے حقائق کو سمجھے گا۔ دو پر کیا ہے ایک طالب علم کے؟ علم اور تقوی۔ علم اور تقوی کے بغیر انسان اس عالم ہستی کے حقائق اور حقیقتوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ لہذا شاگرد کو یہ سکھایا جائے کہ اپنے پروں کو یعنی علم و تقوی کو مضبوط کرے، تب آپ ان کائنات کو سمجھ پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ علماء، جو علماء گزر چکے، ان کے تجربات کو بھی اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا ضروری ہے۔ مشعل راہ، مشعل کہتے ہیں مشعل جسے کہتے ہیں آپ لوگ، وہ مشعل ہے ورڈ۔ مشعل راہ راستے کی دکھانے والی مشعل، تو یہ کہہ رہے ہیں مشعل راہ قرار دینا چاہیے پرانے علماء کے تجربوں کو، کہ پرانے علماء کے کیا تجربے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے علم کو بانٹا ہے، کس طریقے سے علمی میدان میں انہوں نے کام کیا ہے، ان کو آئیڈیل بنانا ضروری ہے تاکہ وہ عالم ملک و ملکوت سے آگاہ ہو سکے، تاکہ وہ انسان عالم ملک و ملکوت، ملک یعنی دنیا، ملکوت دنیا سے اوپر کی چیزیں جیسے فرشتے وغیرہ، اللہ، ان سے آگاہ ہو سکے، اور اس سے طالب علموں کے شوق تعلیم میں اضافہ ہو سکے، طالب علموں کے علم کا جو شوق ہے اس میں اور اضافہ ہو سکے، بڑھ سکے۔ اس لیے ان کو پرانے علماء کا بھی تجربہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، استاد اور شاگرد کے رابطے، تعلقات اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ جو اسلام کہتا ہے کہ استاد اور شاگردوں کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے رہنا چاہیے، نہ یہ کہ الٹا سیدھا مار پیٹ یا زیادہ بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں۔ اور بزرگ علماء کی تاکید کے مطابق، جو بزرگ عالموں نے تاکید کی ہے اسی کے مطابق ان کے درمیان باپ بیٹے جیسا رشتہ ضروری ہے، یعنی استاد اپنے شاگردوں کو بالکل اپنی اولاد کی طرح سمجھے اور ان کے ساتھ اولاد کی طرح برتاؤ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بھلا چاہتا ہے، لہذا ایک استاد کو صرف بھلا چاہنا چاہیے، اور اپنے سے باپ کیا چاہتا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے کہیں، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرے سے بھی کہیں زیادہ اونچا مرتبہ پائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ایسے ہی وہ شاگرد استاد بھی ہونا چاہیے، اور جو چیزیں اپنی اولاد کے لیے مناسب نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اور جیسے جو چیزیں اپنی اولاد کے لیے بری لگتی ہیں وہی چیزیں ان کے لیے بھی بری سمجھے، ٹھیک ہے۔
اور جو چیزیں ان کے لیے بھی ہرگز پسند نہ کرے ان کے لیے بھی پسند نہ کرے. جیسا کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دینی بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. جو چیز اپنے لیے پسند کرے بعین ہی اس کے لیے بھی پسند کرے. یہ نہ ہو کہ جی ہاں یہ چیز میرا اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے نہیں، یا دوسرے کے اندر کوئی چیز اسے بری لگے اور خود اس کام کو انجام دیتا رہے. اس میں اگر بری لگ رہی تو اب آپ بھی انجام نہ دو اس کام کو. نمبر 4، اپنے شاگردوں کو حرام اور برے کاموں سے روکتا رہے، البتہ ان کے اوپر کسی قسم کی سختی کرنے کے بجائے بہت ہوشیاری کے ساتھ دوسرے مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے. جی حرام کاموں سے کہ حرام کاموں میں نہ پڑے، لیکن اس طریقے سے سختی نہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا سرکش ہو جاتا ہے انسان. دوسرے مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ انہیں ڈائریکٹ براہ راست روکنے سے کبھی کبھی اخلاقی حدود باقی نہیں رہ پاتے. اخلاقی حدود باقی نہیں رہ پاتے یعنی وہ سمجھاتا رہتا ہے، ڈانٹتا رہتا ہے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو یہ غلط کرو، تو آخر میں وہ بدتمیزی پہ بھی اتر سکتا ہے، کیونکہ انسان ہے، بہت ہر کوئی ایک جیسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ محبت آمیز انداز میں نرمی کے ساتھ سمجھائے، جیسا کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو یہ حکم دیا کہ آپ دیکھیے فرعون جیسے خطرناک انسان کے پاس بھی جب جناب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تو کیا فرمایا خدا نے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا جا کے آپ دونوں لعلہ یتذکر، شاید اسے نصیحت قبول کر لے وہ یا ڈر جائے اللہ سے. تو فرعون جیسے کے پاس جس نے 40 سال یعنی کتنے سال بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم، اتنا ظلم و ستم کہ ان کی عورتوں کو کنیز بناتا تھا، ان کے مردوں کو مار دیتا تھا، بچوں کو غلام بناتا تھا، ظلم و ستم کی حد پار کر رکھی تھی، اتنے سال تک بنی اسرائیل کو ستا کے رکھا. لیکن جب جناب موسیٰ کو اور ہارون کو بھیجا کہ اس کے پاس تو کہا کہ نرمی سے بات کرنا. جی تو اب اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. نمبر 5، طلاب کے ساتھ غرور و تکبر کے انداز سے پیش نہ آئے، تکبر کے ساتھ پیش نہ آئے بلکہ ہمیشہ متواضع اور باوقار رہے. جی نہ غرور کے ساتھ پیش آئے نہ تکبر کے ساتھ، کیونکہ اس سے شاگردوں کے ساتھ اس کا قلبی لگاؤ زیادہ ہوگا، دلی لگاؤ زیادہ ہوگا، اور وہ اس کی شخصیت سے زیادہ متاثر ہوں گے طلاب اسٹوڈنٹس. جب انسان استاد باوقار متواضع غرور و تکبر سے دور رہے گا تو پھر دلی رشتہ ہوگا، لوگ اس کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوں گے اور اس کی تعلیمی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی طالب علم کی. جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صاحبان ایمان مومن آپ کا اتباع کر لیں ان کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کے ملنا، بڑی نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. لہٰذا ہر استاد کو اپنے شاگردوں کے لیے رحم و کرم کا پیکر ہونا چاہیے، اپنے شاگردوں پر رحم کرم کا پیکر یعنی پورا مجسمہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے شاگردوں پر ہمیشہ رحم و کرم کرے، تاکہ وہ ان کے دلوں میں اپنی طرف سے یہ اطمینان پیدا کرا سکے، اپنی طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا سکے کہ استاد صرف ان کی بھلائی چاہتا ہے. طلاب کے دلوں میں اس طریقے سے پیش آئے ان سے کہ ان کے دلوں میں یہ اطمینان ہو جائے کہ جو بات بھی کہیں گے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے کہتے ہیں، ہمیں ترقی دلانا چاہتے ہیں، یہ اطمینان ہو جانا چاہیے، جس کے بعد وہ ان کے درد دل اور قلبی اخلاص و محبت کو بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے. پھر وہ استاد اپنے شاگردوں کے جو دل کی پرابلم یعنی کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا ٹینشنیں ہیں، اور قلبی جو اخلاص ہے اور اس محبت ہے اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ استاد اپنے تمام شاگردوں کو ان کے نام کے ساتھ پہچانتا ہو. جی کلاس میں ہمیشہ اچھے استادوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ سب کا نام لیتا ہے، جی اور نام کے ساتھ یاد کرتا ہے، نام کے ساتھ انہیں پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے سامنے اس شاگرد کا
ہمت بنتی ہے، مضبوط ہو کہ میرا نام لے رہے ہیں استاد جی، میرے نام سے یاد جانتے ہیں مجھے اچھے سے جانتے ہیں، بہت اچھے سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، خیریت لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. اور ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی کی وجہ بھی پوچھنے کے ساتھ ساتھ کہ جی مونس فاطمہ 2-3 دن سے نہیں آ رہی تھی، خیریت تو ہے، کوئی خیریت تو لے ان سے. تو لی تھی، دیکھیے میں نے پوچھا تھا جی، میں نے پوچھا تھا کہ مونس فاطمہ نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے، سب خیریت تو ہے، کوئی خیریت لے جی. لہذا یہ جی بہت اچھے استاد ہیں آپ، سب کا نہیں نام لے. ان میں کوئی موجود نہ ہو تو ان کی غیر موجودگی کی وجہ پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کا حال بھی دریافت کر لیے کہ سب خیریت تو ہے، خدا نخواستہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر پریشانی میں نہیں حل کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہوں میں. اس سے ایک تو یہ کہ استاد ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے شاگردوں کے دلوں میں اس کی محبت اور وقار باقی رہتا ہے، محبت بڑھتی ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ اہم چیزیں ہیں جو استادوں کو خیال رکھنا چاہیے. اور اگر یہ جو ذمہ داریاں ہیں جو پیچھے پڑی استاد کی اپنے بارے میں ذمہ داریاں، اور ابھی جو یہ 5 ذمہ داریاں استاد کے شاگردوں کے متعلق ہیں، یہ ذمہ داریاں اگر میں جیسے، حالانکہ میں کوئی استاد نہیں ہوں لیکن ٹھیک ہے پھر بھی اس ٹائم آپ لوگوں کا ہم مباحث سمجھ لیجیے، ساتھ میں مباحثہ کرتے ہیں، ساتھ میں پڑھتے ہیں، پھر بھی اگر ان میں سے کوئی ایسی بات ہو کہ جو لگے کہ آپ کو کہ آپ نے ہمیں بتائی، اس میں بتائی لیکن آپ میں یہ چیز نہیں ہے، تو مجھے ضرور متوجہ کرائیے گا تاکہ میں دھیان رکھوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل